بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ رسول کرتے ہیں تعظیم خود کھڑے ہو کر، رسول کرتے ہیں تعظیم خود کھڑے ہو کر، خدا بھی کرتا ہے خود احترام بنت رسول۔ آج 3 رمضان المبارک اور آج سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ آج کے حوالے سے ہمارے یہاں خصوصی نشست اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان جو پہلے مرحلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اس میں زینت القریٰ عالمی شہرت یافتہ جناب قاری محمد عبدالغفار نقشبندی، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فخر و ناز مدینۃ الاولیاء معروف ثنا خاں جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ پہلے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر سیدہ کائنات کے حضور منقبت پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اسی طرح دوسرے مرحلے میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے نامور اسکالر اور موٹیویشنل اسپیکر جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی، اور آپ کے ساتھ ممتاز ماہر تعلیم سماجی رہنما صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان
كان لطيفا خبيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن الله غفور شكور. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پہ ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت معروف ثناخواں جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ منقبت سید کائنات پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. ماشاء اللہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. یہ جو درد ہے تو قرار جاں، یہ جو درد ہے تو قرار جاں ہے. اگر یہ زخم تو پھول ہے، میری زندگی میری آبرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور. واہ واہ واہ. تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے.
جہاں تیری یاد ہے دل نشین، وہیں رحمتوں کا نزول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میری زندگی میری آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میری زندگی میری آبرو، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے، میری زندگی میری آبرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے جب سے ورد زبان تیرا نام یا زہرا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے، واہ، ازل سے لکھ دیا خالق نے دست قدرت سے، جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہر ایک سانس سے آتی تھی مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ
لاکھوں سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، ہے جب سے ورد زبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین و ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔
मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे मरहले में मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद मैं मारूफ कारोबारी रहनुमा गुलिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब कारी मियाँ अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब को दावत देने जा रहा हूँ कि वो आज सैयद कायनात के हवाले से उनकी पैदाइश और उनके जो बचपन के हालात हैं उस पर रोशनी डालेंगे। जनाब कारी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब कौसर सईदी साहब। मैं पहले तो बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मक्स न्यूज़ के इस प्लेटफार्म पे इतने अच्छे मौजू का इंतखाब किया, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला मक्स न्यूज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कौन सा मुसलमान है जो वाकिफ़ ना हो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी और सबसे आपकी आँखों का तारा, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहब्बत से, प्यार से पूरी जो मुसलमानियत है और सहाबियत है, वो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुखातिब होते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह फ़िदाओ का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। और हदीस पाक का मफ़हूम भी यही है कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि आपका उस वक्त तक तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, तुम मोमिन नहीं कहला सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक तुम मेरे से मोहब्बत ना करो, मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, अपने माँ बाप से हत्ता के कुल कायनात के तमाम इंसानों से सबसे बढ़ के जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। बेशक। तो यही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तरीक़ाकार था। आप आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुखातिब होते थे तो आप फरमाते थे फ़िदाओ का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएँ। लेकिन आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते थे तो आप फरमाते थे ए फ़ातिमा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए फ़ातिमा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। क्या? हाँ, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। और कभी कभार बल्कि अक्सर औक़ात तो आप फरमाया करते थे कि फ़ातिमा मेरी माँ है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से केयर और जिस तरह से खिदमत हज़रत बीबी पाक ने फरमाई है, तो वो एक मोहब्बत का अरब के अंदर रिवाज है कि वो अपने फिर औलाद को वो माँ का दर्जा दिया गया। इस तरह से हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत जो है वो शाबान में हुई और सन 606 ईस्वी ये तारीख़ है। और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार मक्का ताना दिया करते थे और जब उनके ऊपर ये जो है तिश्नी लबी करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ 2 بیٹے وفات پا چکے ہیں، تو اب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نرینہ، اور اس واسطے اب اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور وہ ابتر کہا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، انا اعطینا کل کوثر، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، تو آپ سب سے بڑا جو صدقہ ہے جانوروں میں اونٹ کا صدقہ، وہ نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی نامراد ہوگا اور ابتر ہوگا، یعنی کہ ابتر کی جو الٹ ہے وہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقطہ۔ ہاں جی ہاں جی، ابصر کی جو الٹ ہے اس کی تشریح اگر بالکل واضح کرنی ہو تو اس کی وہ الٹ اور اس کا متضاد یہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ دنیا کائنات کے اندر جو شجرہ نسب چلا ہے وہ مردوں سے چلا ہے، اور ہمارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ تا قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے سے چلی ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ ایک خاص امتیاز اور ایک خاص وصف ہے حضرت بی بی پاک کا، ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت آپ کا نکاح ہوا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، اللہ پاک نے تو اعلان کیا۔ اس وقت مصائب، اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی عمر کی تھیں، اور اس وقت جو مصائب اور آلام اور مشکلات اور جو دقتیں اور جو مصائب جو دیکھنے پڑے وہ شاید ہی تاریخ میں کسی نے دیکھے ہوں۔ ایسے ایسے مصائب ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شیب ابی طالب کی مثال، جی، شیب ابی طالب کی مثال دیکھ لیں۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں، نماز میں آپ مصروف تھے اور محو سجدہ تھے، تو کفار مکہ نے جا کے بہت ساری اوجڑیاں لا کے اونٹوں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈال دیں، اور پھر بھاگتی ہوئی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا وہاں پہنچیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے ان کو صاف کیا اور اپنے بابا کو وہاں سے لے کے آئیں۔ اسی طریقے سے شعب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے، جس کو آپ لاک ڈاؤن کہتے ہیں نا، تو لاک ڈاؤن تو یہ تو 1450 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر جی، ابھی ہم تو آپس میں مل سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، وہ دیکھیں نا وہ کیا لاک ڈاؤن تھا، وہ تو مکمل محاصرہ جی، وہ تو مکمل محاصرہ تھا جی، گفتگو تک نہیں ہو سکتی تھی، بات چیت نہیں ہو سکتی تھی، لین دین نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ خوراک تک پہنچانا مشکل تھا جی۔ اور کون لوگ تھے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں نا، کون ملکہ کائنات، ملکہ عرب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محسنہ اسلام جی، جن کی باندیوں کی تعداد 600 سے زیادہ تھی، رئیس عرب، ان کے ساتھ آپ دیکھیں اتنا ظلم ہوا۔ اور پھر دوسرے محسن حضرت ابو طالب جی، حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں، اتنے مصائب جب پوری جی پتے کھا کے گزارا کیا جناب، اور جب پوری کائنات چھوڑ گئی جی، اپنا سایہ بھی جب ساتھ نہ نہیں دینے کے لیے تیار، اس وقت یہ 2 ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر محاذ پہ، اور وہ لڑیں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے گزرتی تھیں، کئی باندیاں کنیزیں آپ کا جو اس وقت لباس ہوتا تھا، اس لباس کو تھامنے کے لیے چلتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اتنی بڑی زندگی دیکھی ہو، اتنی پرآسائش زندگی دیکھی ہو، اتنی آرام دہ زندگی دیکھی ہو، ان کے لیے آپ دیکھیں کہ اتنا تاریخ کا ظالم ترین جب لاک ڈاؤن ہوا، اس کے اندر بھی وہ ثابت قدم رہے، اور حضرت بی فاطمہ الزہرا بھی ثابت قدم رہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو ایڈیفی ہائی اسکول جناب صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سید کائنات کی جو رفاقت ہے، ظاہر بات ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ بہت شکریہ سیدی صاحب۔ اس کائنات میں اگر کسی شخصیت کو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفاقت کا موقع میسر آیا ہے تو وہ سیدہ کائنات کی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کا ہم احاطہ کریں
تو اس وقت کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدہ کائنات کی عمر مبارک بعض روایات میں 1 برس اور بعض میں 3 سے 4 برس، لیکن غالب قول جو ہے وہ 4 برس کا آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پر معروف واقعہ ہے، جب تمام سرداران قریش کو اکٹھا کیا تو اس وقت بھی سیدہ کائنات کو آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہمراہ لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اعلان نبوت سے لے کر وصال مصطفیٰ تک یہ تمام رفاقت کا عرصہ۔ اعلان نبوت جب فرما رہے ہیں تو سیدہ کائنات ہمراہ ہیں، اور جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ روپ اختیار کر رہے ہیں کہ جس زندگی میں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، تو اس وقت بھی آپ کے سینہ اطہر پر سیدہ کائنات کا ہاتھ تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ احاطہ ہے۔ اب آ جائیں، جس طرح قاری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات نے وہ تمام مصائب دیکھے جو اعلان نبوت کے بعد پیش آئے، اس میں شیب ابی طالب ہے، وہ عرصہ کٹھن مراحل سے گزریں، پھر اس کے بعد تمام غزوات، بیشتر غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئیں، بے شک، اور بہت سے غزوات میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آئے تو یہ سیدہ کائنات تھیں جو کپڑا جلاتی تھیں اور راکھ بنا کر ان زخموں کو بھرتی تھیں۔ اس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ یہ ام ابیہا ہیں، یہ لقب اس وقت عطا کیا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر آپ کھانا بنا کر لے کے جاتی تھی۔ اسی طرح بہت سے غزوات میں آپ نے تیمارداری کی، مریضوں کا خیال رکھا، ان کی مرہم کا خیال رکھا، بطور خاص ایک سائے کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فگن رہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب معاملہ آیا معراج کا، یہ معراج آپ کو یاد ہوگی کہ اس واقعے کے بعد جب عام الحزن ہوا، حضور کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا 2 اموات کے بعد، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وصال کے بعد عام الحزن کا جب واقعہ پیش آیا، یہ سال عام الحزن کا سال قرار دیا گیا، تو معراج اس غم کو ڈھارس بندھانے کے لیے تھی۔ تو جب معروف واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام ہانی کے ہاں تشریف فرما تھے، اس رات سیدہ ام ہانی کے ہاں جلوہ گر تھے، تو سیدہ کائنات بھی اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور جبریل امین نے عرض کی کہ میں جبریل ہوں، تو اس کا پیغام بھی سیدہ کائنات حضور تک لے کر گئیں، اور آپ سے پوچھا کہ کون ہے دروازے پہ، تو عرض کی جبریل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں براق ہمراہ لایا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کے ساتھ مجھے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ تو یہ پیغام سیدہ کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات، نبوت کے اعلان سے لے کر غزوات کی تمام سختیاں، اور پھر معراج تک کے واقعے میں جو رفاقتیں ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک اگر کوئی رفیق سفر، رفیق زندگی، رفیق نبوت رہا تو وہ سیدہ کائنات کی ذات اطہر تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ قاری صاحب، یقیناً امت مسلمہ کے لیے آپ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے آپ ایک آئیڈیل ہیں۔ بے شک۔ آج موجودہ دور میں کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماڈل جان کر ہم اپنے بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی تربیت کریں اور مائیں اس طرف توجہ کریں تو کتنا بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بہت بڑی بات کی راجہ کوثر سعید صاحب آپ نے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ شاید ہی چشم فلک نے ادب کا یہ منظر دیکھا ہو کہ امام الانبیاء، ختم المرسلین، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بنفس نفیس حضرت بی بی پاک کے احترام و ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ جب آپ آئیڈیل کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں، اور بی بی پاک کے حوالے سے کس طرح سے تربیت، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے پہلے ان کا ادب کیا ہے۔
بے شک ایسے جی، اور صرف کھڑے نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ جدھر سے حضرت بی بی پاک تشریف لاتی تھی ادھر سے تیز تیز قدم جا کے ان سے ملتے تھے، پھر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بوسہ لیتے تھے، پھر آپ تشریف لا کے اپنی بیٹی کو کہتے تھے آپ پہلے تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، جب وہ تشریف رکھتی پھر اس کے بعد بیٹھتے تھے، اپنی چادر مبارکہ بچھا دیا جی۔ کرتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ادھر اس وقت جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے علماء اور بڑے بڑے ہمارے فضلاء اور بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اللہ والے یہاں ہمارے ساتھ ہم دیکھتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، خود بھی ہم دیکھتے ہیں، تو کیا کوئی اپنی بیٹی کی اس معیار پہ آج بھی تربیت کر رہا ہے؟ نہیں جی، پھر اسی واسطے ہی اولاد سے بھی وہی تربیت کی ہمیں امید رکھنی پڑے گی نا، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے اولاد کی عزت کرو، اس کو اکرام دو، جی، اور وہ کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا ہے کہ تم میری اولاد کی جو ہے وہ مودت کرو، ان سے محبت رکھو۔ اچھا، آپ دیکھیں تربیت کا کیا معیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف فرما ہیں اور بی بی پاک حاضر ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے گھر کے کام کاج میں دشواری ہوتی ہے، میں تھک جاتی ہوں، امام حسن اور حسین چھوٹے ہیں، مجھے ایک غلام چاہیے اور کنیز چاہیے، باندی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں میں اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جی ابا حضور دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ آپ نے عطا فرمائی۔ میں اپنے تمام جو ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ آج ایک وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنی تمام مشکلات کے لیے اس تسبیح کا لازمی جو ہے ورد کریں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کی اس مقدس گھڑیوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ دافع بلیات ہے، یہ حل المشکلات ہے، یہ واحد عظیم الشان وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست بذریعہ حضرت بی بی فاطمہ اپنی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے حوالے سے آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جا سکے کم ہے۔ جی ناظرین، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس لوٹتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولنے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
हल्की की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान
ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے قاری عبدالرؤف قریشی صاحب سے بات ہو رہی تھی. قاری صاحب وہیں سے گفتگو کا آغاز کیے گا جہاں سے آپ نے چھوڑا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ میں آج کی ہم نوجوان جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری والدہ ہیں، خواتین ہیں، میں ان کو ایک بہت بڑا ایک جو ہے نصیحت آموز مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ حضرت بی بی پاک کو عطا فرمایا جی، وہ آج آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں گھریلو مسائل کے سلسلے میں اور دیگر پریشانیوں کے سلسلے میں مختلف وظائف ڈھونڈتی رہتی ہیں. یقیناً ایسا ہی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ افضل الانبیاء ہیں جی، آپ نے جو وظیفہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام وظائف سے وہ بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ بھی خواتین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے بلا شبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ وظیفہ پڑھ کے جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہوگی. اچھا اب وظیفہ یہ اسم اعظم ہے اصل میں جی، یہ اسم اعظم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ فرما دیا، اب وظائف کے ایک اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے توجہ، وہ ہوتی ہے میڈیٹیشن، وہ ہوتی ہے جی سر، وہ ہوتی ہے کنسنٹریشن، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں، ہم ایسے بائی دبے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ کنسنٹریشن، جب آپ پوری میڈیٹیشن سے وہ وظیفہ ادا کرتے ہیں، پوری توجہ سے پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یقیناً ایسا ہی، پھر یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں بہت یقینی. جیسے عبادت میں یکسوئی ہوگی تو پھر اس کا مزہ بھی کچھ اور ہے. جی بالکل. اور عبادت بھی بطور آپ دعا کے طور پہ جب پڑھ رہے ہیں اور آپ نصیحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے جب آپ ادا کر رہے ہیں، اور تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی بیٹی سب سے لاڈلی بیٹی کو جو انہوں نے عطا فرمایا، یقیناً جی یہ آج کی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور بی بی پاک کی یہ وصال کی اس گھڑیوں میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا گیا تحفہ ہے اور یہ ہدیہ ہے، یہ بابرکت وظیفہ ہے. اس کو اگر ہم حرز جاں بنائیں اور اپنی معمول زندگی بنائیں، آپ یقین فرمائیں کہ ہماری زندگی سے بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے رنج و آلام یہ اس طرح سے دور ہوں گے جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب قاری صاحب نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتایا. یقیناً اس میں بہت ساری فیض و برکات ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مزید کہ اس میں بہتری پیدا ہو اور لوگ اس طرف راغب ہوں؟ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی تو اس کے اثرات کیا ہوئے، اس کے بعد سیدہ کائنات کے ہاں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. آپ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ ام ایمن کے ہاں تشریف فرما تھے، اور یہی رمضان المبارک کے ایام تھے، شدید گرمی کا موسم تھا. ام ایمن کو حکم دیا کہ جاؤ سیدہ کائنات کے ہاں ذرا دیکھ کر آؤ، وہ اکیلی ہیں، حسنین کریمین وہاں پر ان کو الجھاتے ہوں گے، سیدہ کائنات کو گھر کے دیگر کام کرنے ہوتے ہوں گے، تو ذرا دیکھ کر آؤ کہ کیا کیفیت ہے. حضرت ام ایمن تشریف لاتی ہیں، در دولت پہ پہنچتی ہیں، دستک دینے لگتی ہیں تو آگے سے پردہ خود بخود ہٹ جاتا ہے اور اندر کا منظر غیر ارادی طور پہ نظر آتا ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ سیدہ کائنات آرام فرما ہیں اور ان کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، سبحان اللہ، اور ان کی چکی خود بخود چل رہی ہے. اور پھر یہ منظر دیکھ کے حضور کی بارگاہ میں پلٹتی ہیں اور بڑی خوشی سے بتاتی ہیں کہ سرکار میں نے یہ گستاخی نہیں کی کہ میں نے دستک دینے کا ارادہ کیا تھا کہ پردہ خود ہٹ گیا، میں نے غیر ارادی طور پہ یہ دیکھا ہے. تو سرکار مسکرائے اور فرمانے لگے ام ایمن میرے علم میں ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے جس کے اثرات ہیں کہ جب میری بیٹی نے یہ تسبیح پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اثرات ہیں تسبیح فاطمہ کے. چہ جائے کہ ہماری ان جیسی کیفیات نہیں،
ان جیسے معاملات نہیں، لیکن اس خیرات سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں میسر آ سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر بات بڑھاؤں گا، اگر کسی کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہو نا تو اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اگر اس کا نسب کمال کا ہو تو یقینی طور پر یہ اس کے لیے باعث شرف ہے، اور نسب سے بھی بڑھ کر اس کا علم جو نسب پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر کسی شخصیت میں ہوں تو وہ کامل شخصیت کہلاتی ہے۔ آپ سیدہ کائنات کی ذات اطہر کو دیکھیے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اور نسب تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ملا، لیکن اس کو مزین کس سے کیا؟ اپنے کردار سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، اس زہد اور تقوی سے اس کو انہوں نے مزید نکھارا، باوجود اس کے کہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ نوجوانان جنت کی ماں ہیں، اور ان کی ماں ہیں کہ جن کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، اور اس کی زوجہ ہیں کہ جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ اب ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام وہ چیزیں، ان خوشخبریوں کے باوجود جو آپ کو عطا ہو گئیں، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سربہ سجود ہیں، اس ٹائٹل کے ساتھ کہ آپ نساء پورے عالم نساء کی آپ سردار ہیں۔ بالکل ایسے اب یہ چیزیں ہمیں آج اس معاشرے پر امپلیمنٹ کرنی ہے۔ جب عورتوں کی سردار کا یہ معاملہ ہے تو آج کی سوسائٹی میں اگر یہ نعرہ لگے کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ خواتین جو حقوق کی بات کریں تو ان کو اپنے سردار کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا کہ جس کی تعلیم یہ ہے، جس کا کردار یہ ہے، جس کی سیرت یہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آج پنپ جائیں تو یقینی طور پر ہمیں خوشگوار تبدیلی کا سامنا کریں۔ صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، میرا جسم میری مرضی، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات آج کر دینی چاہیے کہ ایک کرونا کے خوف سے ہر چیز جو ہے منظر سے غائب ہے۔ آج کوئی بھی چیز جو ہے وہ معاشرے میں موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے ہم خوف زدہ ہیں، لیکن خدا کا خوف نہیں ہے۔ سید کائنات جو ہیں، انہوں نے جو تعلیم ہمیں دی، ہم اس طرف راغب نہیں ہو رہے، اپنے بچوں کو راغب نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہمیں واپس اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یقیناً قاری صاحب، میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حسنین کریمین کی جس طرح تربیت ہوئی، سید کائنات نے آپ کی تربیت کی، تو اس حوالے سے ذرا نئی نسل کو بتائیے کہ اس میں آپ کی تربیت کا جو عنصر تھا وہ کیا تھا، اور کس طرح جو ہے حسنین کریمین نے ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا اور پھر معاشرے میں ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کی کہ جو آج تک ممکن نہ ہو سکی۔ جی راجہ کوثر سعیدی صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح کی، سبحان اللہ، اور ان کا احترام اور ادب میں آپ نے کس طریقے سے ہمیں جو ہے اپنی ایک مثال قائم کر کے دکھائی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر نیک اختر کے لیے بنفس نفیس با ادب کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بے شک، اور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہو جاتے تھے بلکہ جس طرف سے بی بی پاک تشریف لا رہی ہوتی تھی اس طرف آپ تیز قدم لے کے آپ جا کے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بوسہ لے کے پھر کہتی تھی آئے میرے بیٹے آپ یہاں پہلے بیٹھیں، پہلے ان کو بٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ تشریف رکھتے تھے۔ تو یہ آج کے ماں باپ کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بڑے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بزرگ صحابی آئے، وہ وضو فرما رہے تھے، وہ وضو میں کوئی ان سے کوتاہی ہو رہی تھی، کوئی غلطی ہو رہی تھی، تو دونوں جو بچے ہیں حسنین کریمین، وہ چھوٹے تھے، بچے تھے معصوم، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ان بزرگوں کو ہم یہ کہیں کہ بابا جی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں تو ان کی شان میں بے ادبی ہوگی، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کا ظرف تھا اور کیا ان کے اخلاق کریمانہ تھے کہ وہ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں بابا جی آپ دیکھیں کہ ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اب کیا ہم وضو ٹھیک کرتے ہیں؟ تو وہ بابا جی کو احساس ہو گیا کہ میں نے خود غلطی کہاں پر کی تھی، حالانکہ وہ تو ظاہر وضو میں غلطی نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو اخلاق ہوتا ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اعلیٰ ترین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا
کہ میں اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں. بے شک ایسی جی، اور اس کا آپ عملی نمونہ ہے. آپ دیکھیں کہ سخاوت جو ہے، سخاوت اگر ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس میں سے اگر ہم 10,000 سخاوت کر دیتے ہیں یا 50,000 سخاوت کر دیتے ہیں یا ہم 90,000 بھی کر دیتے ہیں یا لاکھ کا لاکھ بھی کر دیتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا کمال ہے. آپ ادھر دیکھیں کہ 2 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ ہے جی، اور سائل سوال کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں سائل ہوں، میں مسافر ہوں، میں اسیر ہوں، میں مریض ہوں، مجھے جو ہے وہ کھانا چاہیے، تو وہ سارا کا سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی دینا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بھوک اور پیاس کو نظر انداز کر کے اور سخاوت کے پہلو کو زندہ رکھنا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا وصف ہے اور انہی کا طور امتیاز ہے، اور یہ انہی کا ہی صرف خاصہ ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت رکھو اور محبت رکھو. غلام جلال آفتاب صاحب، جو ایثار کی مثال ابھی قاری صاحب نے دی، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں گھر میں کھانے کے لیے سوائے اس کے کہ چند ایک روٹیاں ہیں اور روزے کا وقت ہوا چاہتا ہے، افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور پھر دروازے پر کوئی سائل آ کر صدا دیتا ہے اور سب کچھ اسے دے دیا جاتا ہے، بلکہ کئی روز تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. تو یہ جو کیفیات ہیں جس میں توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، تو یہ کیفیات آج زمانے میں ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی یا ہم کیوں نہیں توکل کرتے؟ میں اس کو تھوڑا سا ایک واقعے سے بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف لائے اور عرض کی کہ مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے. تو سیدہ کائنات کے ہاں کافی دن سے فاقہ تھا. چند دینار، 6 دینار غالباً دیے گئے مولا کائنات کو کہ بازار سے کچھ لے آئیں، حسنین کریمین بھی بھوکے ہیں. جب مولا کائنات گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ مجھے کچھ اللہ کے نام پر دو. تو وہ 6 کے 6 دینار مولا کائنات نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. اور جب لوٹ کر گھر آنے لگے تو راستے میں ایک بزرگ ملا اور اس نے کہا کہ تم میرے سے یہ اونٹنی ادھار لوگے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ بات ہی تم نے ختم کر دی اور تم ادھار کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہتے اس بحث میں نہ پڑو، یہ اونٹنی میں تمہیں ادھار دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں 100 دینار لے لوں گا. جو ہی آپ نے اس کے ساتھ وقت اور معاملہ طے کر لیا، رکاب پکڑی، کچھ آگے ہی بڑھے تھے تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا علی بڑی خوبصورت اونٹنی لے کر جا رہے ہو، کیا فروخت کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل کروں گا، قیمت لگاؤ. اس نے کہا تمہاری چیز ہے تم بتاؤ. کہ جی میری چیز اس وقت ہوگی جب تک میں اپنے پیسوں سے لوں گا. یہاں بھی ایک امت کے لیے ایک سبق ہے. تو قیمت طے ہوئی 300 دینار. اب 300 دینار آپ نے اس کو دیے، اس سے لیے، اور گھر کھانے کے ساتھ سامان کے ساتھ جب واپس لوٹے تو سیدہ کائنات کو یہ واقعہ بتا ہی رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے علی وہ واقعہ تم مکمل کرتے ہو یا میں مکمل کروں؟ یا علم مصطفیٰ کے اوپر بھی ایک خاص پہلو نظر آتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی بحث پر جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب آپ نے یہ واقعہ سارا سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم جانتے ہو وہ تم نے جو 6 دینار فاطمہ سے لے کر خیرات کیے تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ اونٹنی بھیجی ہے کہ جس پر جنت میں فاطمہ سواری کرے گی. اور جو بیچنے والا تھا وہ جبرائیل تھا اور جو خریدار تھا وہ اسرافیل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہے. قاری صاحب اور غلام جیلانی آفتاب صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی. سامعین محترم، آج یوم وصال کے حوالے سے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضائل اور سیرت پر گفتگو ہوئی. یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ معاشرے میں خواتین کو خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے لازماً خاتون جنت سے جو وظائف ہیں، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، اسے اپنانا ہوگا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ کم از کم راہ راست پر چل سکے اور انہیں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان آ گیا
بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ